حقیقت میں بندے کا، مخلوق کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ سے دعا بھی مانگے، حق نہیں ہے اس کا۔ بندے کو کیا حق ہے کہ وہ مولا کے کسی کام پر نکتہ چینی کرے، دل میں اعتراض لائے؟ تجھے زیادہ پتہ ہے، تو کیوں بول رہا ہے بھائی؟ آرمی والا کمانڈر ان چیف بڑا ہوتا ہے، اپنے کسی فوجی سے اگر ذرا سا وہ اس کے حکم کے خلاف ہو تو اس کو یعنی کورٹ مارشل کر دیتا ہے اس کو۔ اگرچہ دل کے حال نہیں جانتا یہ کورٹ مارشل کرنے والا، اگر دل کے حال جانے تو پھر آدھی سے زیادہ فوج جو ہے نا اس کا کورٹ مارشل ہوا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو دل کے حال بھی جانتا ہے، اور کورٹ مارشل کیا وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے چھوٹ دے دی کہ تم اپنے دل کی بات مجھ سے کر سکتے ہو، ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں اس کا بدلہ دوں گا تمہیں، میں قبول کروں گا اور اس کا بدلہ کوئی نہ کوئی تمہیں دوں گا۔ ویسے بھی یہ شکوہ نہ کرنے کی بات ہوئی، پر یہاں دعا کا بھی حکم ہے، تو جب شکوہ نہیں کرے گا تو دعا پھر کیوں مانگ رہا ہے؟ یہی تو باریکی ہے کہ آپ شکوہ کر کے دعا کر رہے ہیں یا حکم پہ دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ بندہ جو دعا کر رہا ہے یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اگر دعا نہیں کروں گا تو کہیں ناراض نہ ہو جائے محبوب سونا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ تو نے دعا کرنے کا کہا ہے نا، تو میں کر رہا ہوں، زبان سے کہا ہے نا، میں زبان سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ یہ کر دیا ایسے شکوے والی بات نہیں آئے گی۔ نہیں نہیں، شکوہ یہاں ہوتا ہے، رضا اور شکوہ یہاں ہے، دعا شکوے کا نام نہیں ہے۔ دعا تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے بس، اب دل میں آپ راضی ہیں یا نہیں؟ راضی ہیں تب بھی دعا کر رہے ہیں، جیسے بیمار ہو اس کو اجازت ہے کہ یہ اپنے لیے دعا کر سکتا ہے، فرض تو نہیں ہے، تو فرض نہیں ہے تو کیوں دعا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہاں کوئی آ گیا یا جو نا پیر و مرشد یا فلاں مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں گیا، یا اللہ اس کی طبیعت ٹھیک کر دو، آپ راضی براضی ہیں؟ وہ تھوڑی ہے، تو دعا کرانے کے لیے آیا آپ سے، اس کے لیے آپ دعا کریں، ساری مخلوق کے لیے دعا کریں۔ اپنے احوال کے آپ مالک ہیں، آپ جواب دیں اس کا۔ اب اپنے آپ پر جو بھی ہو جائے، جو بھی گزر جائے، بھائی قیامت آئے گی نا، کچھ سلامت رہے گا؟ نہیں۔ کیا قیامت بری چیز ہے؟ ہم قیامت پہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے قیامت سے تھوڑا ہی ہوتا ہے نا، قیامت تو نہیں آتی کوئی۔ ہم تو قیامت پہ بھی راضی ہیں، ایک دن مرنا ہے، موت پہ راضی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تو جب چاہے گا اٹھا لے گا، یہ جان ہماری نہیں ہے تیری ہے، جب چاہے لے لے۔ موت پہ راضی ہیں تو پھر بیماری پہ راضی کیوں نہیں ہے؟ موت سے تو ہر نعمت ہی دنیا کی ہم سے لے لی جائے گی، نام تک ہمارا نہیں باقی رہے گا۔ ایسے بیماری سے راضی ہوں گے پھر دعا کیسے کریں گے شفا کے لیے؟ تو نہیں کریں گے نا، کیوں کریں گے؟ نہیں کریں گے، اور پھر اس کا حکم ہے جو ادعونی استجب لکم۔ یہ کہاں کہا ہے کہ بیماری کے لیے دعا کرو؟ بھائی تم مجھ سے دعا مانگو جو بھی تم کرنا چاہو، آپ حب الہی میں جو ہے نا اس کی یعنی اضافے کی دعا کر لیں، یہ بھی تو دعا ہے۔ بیماری بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ آپ کو جو حکم ہے یا اللہ عافیت عطا کر دے، سرکار کی دعا ہے، سرکار کا حکم ہے کہ عافیت مانگو اللہ تعالی سے۔ اب اس کا جواب ہم نے نہیں دینا، ابھی ہم کو حکم آ گیا اپنے آقا کی طرف سے کہ بھئی عافیت مانگو اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ ہم عافیت مانگ رہے ہیں، اس میں شفا آ جائے تو شفا ہے، دولت آ جائے تو دولت ہے، عزت آ جائے تو عزت ہے، سب آ تو گیا اس کے اندر، یعنی عافیت میں سب چیزیں آ گئیں۔ تو عافیت میں سب چیزوں کی دعا آ تو گئیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، سارا کچھ آ گیا اس کے اندر۔ عافیت میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ عافیت مانا راحت اور سلامتی، سلامتی اور راحت ہر طریقے سے، ہر نعمت کی سلامتی، چاہے وہ ایمان ہو، چاہے وہ جسم ہو، چاہے وہ جان ہو، چاہے وہ روح ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے مال ہو آپ کا، چاہے کاروبار ہو، آپ کی آزادی ہے،
آزاد ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے. ذرا جیل والوں سے جا کے پوچھیں, یعنی جو جیل میں قید ہوتے ہیں, قید ہونا, آزاد بھی ایک نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. آزاد ہونا, سالم الاعضاء ہونا, صحیح الاعضاء ہونا, صحیح العقل ہونا, صحیح الدماغ ہونا, سلیم الطبع ہونا, سلیم القلب ہونا, ایمان کی مضبوطی, عبادتوں کی توفیق, یہ سب عافیت کا حصہ ہے, سب عافیت میں آتی ہے. عفو کیا ہے؟ معافی. یا اللہ جو گناہ ہو گئے معاف کر دے مجھے. پھر دنیا میں بھی, کہ دنیا میں مجھے کوئی بری چیز نہ پہنچے. والآخرہ, دنیا میں ہر نعمت سلامت رہے, برکت کے ساتھ رہے, اور آخرت میں ہر نعمت ملے, برکت کے ساتھ ملے. اب کیا رہ گیا مجھے بتائیے, اور کیا چیز مانگنا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ وہ الفاظ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں ہیں کہ یہ مانگو, یہ مانگو. سرکار تو فرمایا اوتیت بجوامع الکلم, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مجھے کوزے میں دریا بند کر کے دیے گئے ہیں. جوامع الکلم عطا کیا گیا مجھے. ایک لفظ ہے اور کروڑوں معنی ہے اس کے بے شمار جہات ہیں, وسیع المعنی الفاظ مجھے دیے گئے ہیں. ایک لفظ مانگ لے, آپ خالی معافی مانگ لے, یا اللہ مجھے عفو, اللہ معافنی, اللہ اعف عنی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے عافیت دے دے. دو الفاظ ہیں نا, دنیا آخرت کی ساری نعمتیں آ گئی اس کے اندر. کیا نعمت نہیں ہے اس کے اندر؟ عافیت کا معنی ہی ہے. بزرگوں سے یہ دعائیں جو منقول ہیں ایسے ہی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا, اب یہ دعا کوئی کم ہے؟ یا اللہ ہم نے اپنے گناہ, اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کر لیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے, ہے نا, وَتَرْحَمْنَا, اور اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, یہ تیرا کچھ نہیں جائے گا, ہم برباد ہو جائیں گے. اب اس میں یہ کہاں ہے کہ تو ہمیں برباد نہ ہونے دے؟ یہ تو اپنی حکایت ہے. آپ نے کوئی فرمائش کی؟ دعا کیا اس کے اندر, کیا دعا مانگی آپ نے؟ اچھا آپ دعا کے الفاظ دیکھیں, ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا, ترحمنا, اور ہم پہ رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو مانگا کیا اس کے اندر؟ الفاظ میں کچھ مانگا؟ مانگ تو لیا ہے لیکن الفاظ میں نہیں مانگا. لگے نبی ابو الانبیاء, ہاں, مغفرت بھی مانگ لی, رحم بھی مانگ لیا, اور خسارے سے بھی بچنے کی دعا کر دی, لیکن الفاظ میں نہیں. دیکھیں اس وقت فرمائش کی آپ عاجزی میں تھے, اس وقت اپنے ہی احوال بیان کیا اپنے, یا اللہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے یہ کر لیا. روتے تھے, آسمان کو نہیں دیکھتے تھے آپ. آدم علیہ السلام کی دعا نہیں ہے؟ دونوں زوج و زوجہ یہ دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, بس معاف کر دے. اچھا جس کو معافی مل جائے گی تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ سے پھر جنت مانگنے کی حاجت ہے اس کو؟ آٹومیٹک جنت ہی ہے اس کی. بندے کو جسمانی, روحانی, قلبی, مالی, معاشی سزائیں جو ملتی ہے گناہوں کی وجہ سے ملتی ہے. اب جو مغفرت کی دعا کر لیتا ہے, اس کی مغفرت کی دعا قبول ہو گئی, اب اس کو وہ ساری مصیبتیں جو گناہوں کی وجہ سے آنی تھی وہ رک گئی, محفوظ ہو گیا تکالیف سے. اب اگر کچھ آئے گی بھی تو بطور امتحان آئے گی, اب بطور امتحان, اب بطور تکلیف نہیں آئے گی.
سزا نہیں آئے گی. تو اس دعا کی بڑی اہمیت ہے. ارے ہمارے باپ کی دعا ہے, ہماری میراث ہی ہے. ماں باپ کی دعا ہمارے, کہتے ہیں میرے باپ کا مال ہے, ہمارے یہ تو ہمارے باپ کا مال ہے. کیا بات ہے جی, ماشاء اللہ. یہی تو میراث چھوڑی انہوں نے ہمارے لیے کہ تم بھی یہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کیا بولا, سبحان اللہ. کہ ان دونوں نے یہ دعا مانگی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن وسیلے سے مانگی تھی. یہ بات ہے, وہ راز ہے تو وہ بتایا نہیں گیا یہاں پہ. تو ہم کیسے وسیلے سے دعا مانگیں گے دعا کو پڑھ کر؟ ہم تو کہیں گے یا اللہ تعالیٰ, ہم تو سارا کام ہی وسیلے والے, ہم تو بھائی بغیر وسیلے کے تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو سارے کام ہی وسیلے سے کرتے ہیں. ہاں, ہمارا تو سارا کام ہی وسیلے سے, تو ہم تو سرکار کے وسیلے سے ہی ساری دعا مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ دعا پڑھ کے کیسے بچے لگا مطلب وسلم. یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ دعا میرے قبول کر لے. ربنا ظلمنا انفسنا. سبحان اللہ. میں اس میں تھوڑا سا وہ نہیں ہو رہا بندے کو, جیسے میں اپنی بات کروں کہ بندہ یہ سوچے او ہو اب تو میں وہ دعا مانگتا ہوں بھائی, اب تو میں یہ نہیں کر رہا بھائی. یہ تھوڑا تکبر سے یہ کیسے بچے گا وہ؟ میں اپنی جیسے میرے جیسا بندہ, یعنی اب میں وہ ان لوگوں میں شامل نہیں رہا کہ جو روزی میں برکت مانگ رہا ہے یا جو یہ مانگ رہا ہے. اب یہ کہیں تکبر میں تو نہیں آ جائے گا کہیں؟ بالکل آ سکتا ہے. اس میں نیکیوں کا تکبر یہی تو ہے, یہی تو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال کہ بھول جا, کہ ابھی قبولیت نہیں ہوئی نا اس کی. قبولیت ہوگی تو پھر اترا لیں گے, اچھا اچھا, صحیح صحیح. ناز کر لیں گے. ابھی قبولیت تھوڑی ہوئی. قبولیت کا پتہ تو قیامت کے دن چلے گا. ابھی کر تو رہے ہیں وہ, اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کر رہے ہیں, الحمدللہ شکر کر رہے ہیں, وہی سوچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اولیاء اللہ سے آ رہی ہے, اسی کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم. چلو نقل تو کر رہے ہیں ان کی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حقیقت میں تو ہم وہ نہیں ہیں, لیکن چلو نقل کر رہے ہیں. صحیح ہے, اچھی ہے, اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے, لیکن کیا ہماری دعا قبول ہو گئی؟ نہیں یہ آخری قرار بھی تو آ جاتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ قرار بھی تو ایک آ جاتا ہے سکون. ہاں بالکل, سکینہ, سکون قلب یہ آ جاتا ہے. یہ اس کا وقتی انعام ہے, کیش پیمنٹ. اچھا, سبحان اللہ. یہ اس کو وقتی طور پہ فوری ہینڈ ٹو ہینڈ مطلب یہ کرنے کا سکون ہو جاتا ہے. بالکل سکون ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دعا قبول ہو گئی سبحان اللہ. انشاءاللہ. یہ اس کے بشارت ہے. جب دعا پہ دل مطمئن ہو جائے تو سمجھ لیں دعا قبول ہو گئی, کیا بات, سبحان اللہ. پھر اطمینان اس میں.